نفس 5 چیزوں سے بنتا ہے اور روح 5 چیزوں سے بگڑتی ہے. یہ بات غور سے سنیے گا, اس کو سائنس پروف کر رہی ہے. 5 چیزوں سے نفس بگڑتا ہے, وہ بنتا ہے. ایک ہے نفس امارہ, یہ تو اسلام میں نہیں ہے. نفس لوامہ, کبھی ادھر پھدکا کبھی ادھر پھدکا. اور ایک ہے نفس مطمئنہ. میں نے, وقار یونس نے, شاہد آفریدی نے اور محمد یوسف نے, ایک ہمارے بزرگ ہیں رائیویٹ کے, 87 اس وقت ایج تھی, مزدلفے کی رات میں سب کو سلا دیا. میں کہا ان کی بات دیکھنا. وہ اٹھے اور میں نے اس بوڑھے کو 27 سال کی عمر میں, یہ 3 گواہ میرے ساتھیوں سے پوچھ لینا, 1.5 گھنٹے کے 2 نفل پڑھتے دیکھا. کوئی پڑھ سکتا ہے 1.5 گھنٹے کے نفل؟ مزدلفے کی رات حج کی سخت سے سخت رات ہوتی ہے. 1.5 گھنٹے کے نفل پڑھ کے بابا جی نے سلام پھیرا. اور جب میں ان سے ملنے گیا, میں کہا نیند آئی؟ کہا نہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے فریش کر دیا, میں سو لیا. نماز سے فریش ہو گئے. ہم نماز سے اور ڈھیلے ہوتے ہیں. ان کی نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی, اور تھکن نماز سے اتارتے ہیں. ہم اپنی تھکن واٹس ایپ سے اتارتے ہیں, ای میل چیک کر کے اور گانے سن کے اور مووی دیکھ کے اور میچ سے اتارتے ہیں. اللہ والے اپنی تھکن کو نماز سے اتارتے ہیں. میرے پیارو, ان آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ تھا نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ کیسے بنے گا؟ روح میں جان کیسے آئے گی؟ میں گیا بھائی عارف کیا, ایک گدھے پہ. بھائی عارف نے نشے میں تھے, انہوں نے بھنگ پی تھی, انہوں نے گدھے کو اندر بلایا, مجھے باہر کھڑے رکھا. اب 3 دن ٹھنڈ تھی باہر, -5 ڈگری فahrenheit. اب عارف بھائی نشے میں تھے, انہوں نے گدھے کو پیزا کھلایا, پاستا کھلایا, بیف چپس کھلائے اور سیلڈ اور مالش والش کروائی. اب 3 دن بعد ان کی آنکھ کھلی, انہوں نے کہا یہ غلطی ہو گئی, سعید انور باہر کھڑا, گدھا اندر. اب انہوں نے کہا یا اللہ معاف کر. باہر گئے تو 72 گھنٹے گزرے, سعید انور نیچے پڑا تھا. انہوں نے اٹھایا, بھائی سعید بھائی غلطی ہو گئی, بھائی میں تو مر گیا ہوں, یہ چھرے لائے مارے, میں کہاں سے اٹھ, میں تو مر. ہم نے روح کو, یہ جو روحانی جگہ ہے اس سے روح کو مردار کیا اور سارا دن نفسانی جگہ میں رہے. اب روح مردہ ہو چکی ہے اور نفس تگڑا ہو گیا. اب روح بیٹھتی ہے گھوڑے پہ, گھوڑا ہے عربی نسل کا, اور روح ہے کراچی کی پان کتھا چائے چونے والی. گھوڑا یوں کرتا, روح نیچے گر جاتی. صبح روح اٹھتی ہے فجر میں اذان سن کے, نفس پیر رکھ دیتا, کوئی ضرورت نہیں, سو جا, آفس جانا ہے. کہاں اللہ کی غلامی جا رہا ہے, وہ نوکری سے نکال دے گا, پھر تجھے رزق کون دے گا؟ تو ڈگری نہیں دے گا تو اللہ تجھے پالے گا. تو ڈگری سے پلتا ہے بھائی, اللہ سے تھوڑی پلتا ہے. نفس روح کہہ رہی ہے لڑکی جا رہی ہے, کسی کی بیٹی ہے, نفس کا درد ایسی کی طرح, دیکھ اس کو کچھ نہیں ہوتا. اب وہ جناب کیوں کہ روح کو کھانا ہی نہیں دے رہا, بھوکا مارا ہے بیچارہ. اب روح کو اٹھا رہا ہے, یہ کیسے اٹھے؟ روح کو روحانی اسپتال میں داخل کرنا پڑے گا. نفس 5 چیزوں سے بگڑتا ہے. نفس 5, ایک کھانا کھانے سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے گندا برتن جو انسان بھرتا ہے وہ ہے پیٹ کا برتن. اور آج بتاؤ یہ برتن ہم کن کی, پکوڑے اندر, سموسے اندر, جلیبی اندر, گلاب جامن اندر, لڈو اندر, اور باتھ روم بیچارہ پاگل ہوا ہے وہ کہ پتہ نہیں اندر کیا گھس گیا. ایک کھانے کے لیے, یہ پیٹ ایک کھانے کے لیے بنا ہے. ایک زمانے میں ہوتا تھا ایک باتھ روم گھر کے باہر, اب اٹیچ باتھ روم ہر کمرے میں. اور حج عمرے پہ جائیں, اٹیک باتھ روم, 100 آدمی اٹیک کریں باتھ روم. یہ کھانوں, ورنہ میرے پیارو صحابہ کو 3 دن میں ایک دفعہ باتھ روم جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 دفعہ کھانا کھایا, 3 دفعہ. کون بتائے گا بچہ؟ آپ نے 3 دفعہ کھایا, 5 دفعہ دن میں. بتاؤ بھائی, 1 دفعہ کھانا کھایا. یہ ہم سنت کی اتباع کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فاتبعونی, نبی کی اتباع کرو. میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو یہودی تھا, امریکن وائٹ, بلینر کا بیٹا, میرا دوست ہے, کراچی میں رہتا ہے, عالم ہے, مدرسے میں پڑھاتا ہے. دن میں 1 دفعہ کھانا کھاتا ہے. کہا میں نے جو سب سے اچھی چیز کی, اپنے پیٹ کو ایک کھانے کی عادت ڈال دی. ایک پیٹ جو ہے نا, اس کو 10 کی عادت ڈال دو کی, آہستہ آہستہ. یہ نیند اور بھوک ایسی ہے اس کو 15 گھنٹے دے دو, 15 گھنٹے میں لوگوں کی نیند پوری. جی مجھے ابھی اور نیند آ رہی ہے. لوگ سو کے تھک جاتے ہیں کہ جی تھک گیا ہوں پھر سو رہا ہوں. نیند اور بھوک ہم نے آہستہ آہستہ ریسٹورنٹ میں, پہلے مسلمان گھر میں کھاتے تھے, گند باہر نکالتے تھے. اب باہر کھاتے ہیں, سارا گند گھر میں آ کے نکالتے ہیں. سارا کچھ الٹا ہو گیا. میرے پیارو کھانے کو سادہ کریں. اس لیے کہا روزہ کیوں دیا, تاکہ اندر تمہارے تقویٰ آ جائے. روزے سے تقویٰ آتا ہے, ہم کھانے سے تقویٰ لانا چاہ رہے ہیں. صحابہ نے قرآن بھوک میں سیکھا, ہم ڈکار مار کے سینہ چھینکنا چاہ رہے ہیں. صحابہ فاقوں میں گر جاتے تھے, ہم بھرے پیٹ میں تراویح میں گرتے, چکر آ رہے تھے. سارا کچھ الٹا. بدترین جو برتن انسان بھرتا ہے وہ پیٹ کا. میرے پیاروں گزارش کر رہا ہوں اس کھانے کو سادہ کر رہا ہوں. وہ کھانے چوہے نہیں کھاتے جو مسلمان آج کھاتے ہیں. اور دوسری نفس کی غذا کیا ہے؟ کپڑا اچھا ہو, کپڑا, یار ذرا کپڑے, شادی میں جا رہا ہوں نا, لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے. حدیث میں آتا ہے جو دکھاوے کا کپڑا پہنے گا اللہ اس کو ذلت کا لباس پہنا کے آگ جلا کے جہنم میں ڈال دے گا. عورتیں کہتی ہیں ایک دفعہ کپڑا پہن لیا, وہ بہن دیکھی کہے گی وہی کپڑا, نہیں نیا کپڑا بنا. کپڑے میں لگے, کپڑے سے. میں پنجاب سے ہوں نا, پنجاب میں کلف لگاتے, کلف کے کپڑوں سے علماء فرماتے اکڑ آتی ہے, اور بغیر استری کے کپڑوں سے تواضع آتی ہے.
फैशन बॉटम से शुरू होते हैं, लंबे पहुंचे, छोटे पहुंचे। अल्लाह के नबी आधी पिंडली तक पांचा रखते थे, फैशन ही खत्म कर दिया। इस्लाम फैशन का नाम नहीं है, इस्लाम सुन्नत का नाम है। दूसरी चीज मेरे प्यारों क्या है, हम अपने कपड़ों को सादा करें। तीसरी चीज क्या है, अपने मकान को सादा करें। एक बहुत पते की बात बता रहा हूं, अल्लाह के नबी ने कहा बदतरीन माल है जो तामीर पे खर्च होता है। किसी भी तामीर पे बदतरीन माल है। आज हमारा माल कितनी तामीरों पे खर्च हो रहा है, बदतरीन माल है जो किसी तामीर पे। एक साहबी ने अपनी छत ऊंची की, अल्लाह के नबी ने सलाम करने से मना कर दिया, सारा घर जाके गिरा दिया। बदतरीन माल है जो तामीर पे। आज तालीम पे माल खर्च नहीं हो रहा, सारा माल तामीर पे खर्च हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में कब लाइट आई थी भाई, कौन बताएगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब तक सजदा किया कीचड़ में? 9वीं हिजरी तक आपने कीचड़ में सजदा किया। हम चाहते हैं पहला ही सजदा बेहतरीन कारपेट पे हो, ईरान के कारपेट। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में लाइट कब आई? 9वीं हिजरी में। हज़रत तमीमदारी रज़ियल्लाहु अन्हु लाइट लाए। अल्लाह के नबी कहा मैं इतना खुश हूं, मेरी बेटी होती तेरे निकाह में डाल देता। मस्जिद में अंधेरा था, पूरा मदीना ईमान के नूर से रोशन हो चुका। बदतरीन माल है जो तामीर पे खर्च हो, किसी किस्म की तामीर पे। आज मुसलमान बहुत धोखे में मेरे प्यारों। चौथी चीज, शादी को सादा करें। एक ही तो शादी है। अभी मेरे कितने दोस्त मुझे कहते हैं यार ये तारिक जमील साहब हर साल हज पे जाते हैं, ये मौलवी मुदस्सर हर साल हज पे जाते हैं। वही मेरे दोस्त, कितने दोस्त हैं जो अपनी भांजी की शादी पे जा रहे हैं, 20 लाख रुपए खर्च करके। अल्लाह के घर जाने में इनको कोफ्त है, भांजी की शादी में मजा आता जाके। और आपको पता है शादी क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार अब्दुर्रहमान बिन औफ, आप सुबह मस्जिद में आए, लाल रंग का। अब्दुर्रहमान ये क्या है? या रसूलल्लाह रात को मैंने शादी कर ली। कहा अब्दुर्रहमान तुझे मुबारक हो, 10 घर छोड़ के हैं, बुलाया नहीं, अल्लाह के नबी नाराज हुए। एक साहबी हज़रत सलमान, अबू दरदा, ये लड़की बड़ी अच्छी खानदान की है, सुना है बहुत खूबसूरत है, भाई मेरी जरा इससे बात करा रिश्ते की। कहा भी जाता हूँ, माँ बाप को सुना है सलमान ऐसा सलमान ऐसा सलमान। जब माँ बाप ने उनका बात सुन, सलमान को छोड़, तूने शादी करनी तेरी कर देते हैं। कहा अच्छा लड़की दिखा देगी? कहा फौरन कर दो। अपना निकाह खुद ही पढ़ा लिया। अब बाहर गए ऐसे डरे डरे, तो कहा क्या हुआ, निकाह कहाँ हो गया? कहा भाई माफ करना, तेरे से नहीं मुझसे हो गया। कहा अच्छा स्टोरी बताई। कहा मुबारक हो, ये तेरे नसीब की थी, मेरी नहीं थी, अल्लाह तुझे माफ कर। हम में से कोई लड़का ऐसे कर दे जरा, ऐसी की तैसी फेर देंगे उसकी, ऐसा है ना। शादी कोई मसला ही नहीं, आज शादी तो मसला बना है। और 5वीं चीज सवारी शादी। आज हमने सवारियों को मकसद बनाया हुआ है कि बस एक दफा दुआ करें सईद भाई, एक दफा BMW ले लूं बस फिर ठीक हो जाएगा, एक दफा मर्सिडीज ले लूं मेरे प्यारों। गाड़ी हमारे पाकिस्तान में नई गाड़ी लेते हैं जी में, ऐसे डरते हैं, जरा सा हॉर्न बजायूं, जरा सा हॉर्न। हम फॉक्सी चलाते हैं ना, जब सारे डरते हैं भाई फॉक्सी के करीब नहीं जाना, कभी भी हमें मार देगा। रिक्शे में आदमी ऐसे डिफेंस पे सो रहा होता है, टांग पे टांग रख के। किसी लैंड क्रूजर वाले से कहो डिफेंस के राउंड अबाउट पे सो के दिखा दे, ऐसा रिक्शे वाला टांग लगा के बैठ के सो रहा होता है। कभी सुना है रिक्शे वाले बच्चे को अगवा कर दिया, 5 करोड़ मांग रहे हैं? मेरे प्यारों शादी करें, सवारी को शादी कर, ये शादी करें, ये 5 चीजें शादी कर लें, इतना कमाना नहीं पड़ेगा और अल्लाह ताला हमें फिर मस्जिद के लिए कबूल कर लेगा। इसलिए कह रहे हैं भी अल्लाह के रास्ते में निकल के इस जिंदगी को सीखो। तो कौन कौन नियत करता है इंशाल्लाह अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे और इस जिंदगी को सीखेंगे? नियत करेंगे। नियत मोमिन की अमल से बड़ी है। नियत से इरादा होता है, वादा नहीं होता। घबराना नहीं है, इरादा है, इरादे से एक नेकी मिलती है। मजीद इस्लामी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।